یمن کے حوثیز کی ایک نئی کارروائی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کا جو پورٹ سٹی ہے ایلات اس کو نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیلی فورسز نے یہ پہلی بار ایڈمٹ کیا ہے کہ حوثیز کے جو میزائل ہیں وہ ایلات پورٹ کے قریب گرے ہیں۔ اب اس کی کیا امپلیکیشنز پیدا ہو چکی ہیں اسرائیل کے لیے، ایلات پورٹ کے لیے اور اس پورے شہر کے لیے، ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے، اور حوثیز کی ایک دو اور کارروائیاں۔ ایلات شہر کے ساتھ ساتھ حوثیز نے ایک فیول ٹینکر کو نشانہ بنایا جس کا نام ہے میڈو۔ اس کو انہوں نے نیول میزائلز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے، ایلات پورٹ کو اور اس میڈو فیول ٹینکر کو۔ میڈو ایک پیٹرولیم گیس ٹینکر تھا جو کہ سعودی عربیہ سے LPG لے کر جا رہا تھا سنگاپور کی طرف، جس کو حوثیز نے نشانہ بنایا ہے۔ حوثیز نے اس کو امریکن کشتی سمجھ کر ٹارگٹ کیا تھا، لیکن بعد میں انفارمیشن سے پتہ چلا ہے فی الحال کہ یہ ایک گریس اونڈ شپ تھی، یہ گریس کی ایک ٹریڈنگ شپ تھی، ان کی میریٹائم شپنگ کمپنی سے اس کا تعلق تھا، اور حوثیز نے اس کو امریکن شپ سمجھ کر نشانہ بنایا جو کہ سعودی عرب سے LPG لے کر جا رہی تھی سنگاپور۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حوثیز ہیں وہ سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ جو شپس ہیں ان کو بھی نہیں بخش رہے، اگر ان کو بھنک بھی پڑے کہ اس شپ کا تعلق امریکہ سے ہے، UK سے ہے یا اسرائیل سے ہے، وہ اس کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلات شہر کی بات کریں تو یہاں پر بھی کچھ میزائل داغے گئے ہیں، اور پہلی بار اسرائیل کی جو ملٹری ہے انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ میزائل حوثیز کی طرف سے آئے ہیں۔ انہوں نے حوثیز کا نام نہیں لیا، لیکن جس طرح انہوں نے اس کی تفصیلات دیں ان کا اشارہ اسی طرف تھا۔ اور اس میں اسرائیل کے لیے جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ حوثیز نے پہلی بار اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو توڑا ہے، اس کو پینیٹریٹ کر کے اپنے میزائلز وہاں پر گھسائے ہیں اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر۔ اسرائیل نے حوثیز کا نام لیے بغیر اس کو کنفرم کیا کہ ان کی جو ڈائریکشن تھی وہ ریڈ سی تھی، اور ریڈ سی کی طرف سے یہ میزائل ایلات پورٹ کی طرف آئے ہیں۔ یہ جو میزائل داغے گئے ہیں حوثیز کی جانب سے ایلات شہر کے قریب، انہوں نے کوئی جانی نقصان تو نہیں کیا، لیکن بہت سے اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کو روکنے میں کیوں ناکام رہا، اس کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا ٹائم پر۔ یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یمن جہاں پر حوثیز ایکٹیو ہیں اس کا فاصلہ اسرائیل کی جو قریب ترین پورٹ ہے ایلات پورٹ، وہاں سے تقریباً 1000 میل کا ہے، اور اس حوالے سے سعودی عرب بھی بحث کا مرکز بنا تھا کہ سعودی عرب نے امریکہ کو کہا کہ آپ ہمیں مزید ایئر ڈیفنس سسٹم دیں تاکہ ہم حوثیز کے میزائل حملوں سے بچ سکیں جو کہ وہ اسرائیل پر داغ رہے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے بہت سے میزائلوں کی ڈائریکشن وہ سعودی عرب کے اوپر سے ہو کر گزرتی ہے۔ مطلب اس طرح تو نہیں وہ کر سکتے کہ ہر میزائل وہ ریڈ سی کے اوپر سے چلائیں، کچھ میزائل ادھر ادھر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ بالکل پیرالل میں ریڈ سی کے سعودی عرب کی یہ ٹیریٹری ہے، ہسٹوریکل سٹیز بھی ہیں یہاں پر مکہ اور مدینہ کے، تو اس لیے مطلب اس تشویش کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی جارڈن نے بھی امریکہ کو کہا تھا کہ ہمیں لیٹسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دیا جائے تاکہ اس سے نہ صرف ہماری بلکہ اسرائیل کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو ابھی تک اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم حوثیز کے میزائلز نے پینیٹریٹ نہیں کیا تھا، اور یہ پہلا واقعہ ہے جب حوثیز کے میزائل اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کر گئے ہیں۔ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ایرو 1 اور ایرو 3 وہ حوثیز کے میزائل کو پہلے انٹرسیپٹ کر لیتا تھا، اور کئی حوثیز کے جو میزائل حملے ہیں اسی ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے ناکام ہو چکے ہیں پاسٹ میں، مطلب وہ ایلات پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ایلات کے قریب گرا ہے۔ اسرائیلی ملٹری کے مطابق یہ جو میزائل داغا گیا ہے یہ ایک کروز میزائل تھا جو کہ ریڈ سی کی جانب سے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ کسی پاپولیٹڈ ایریا پر گرتا یا کسی انڈسٹریل ایریا پر گرتا تو یہ بہت بڑی تباہی مچا سکتا تھا۔ اور یہاں پر ڈیفنس ایکسپرٹس یہی بحث کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو کیوں نہیں انٹرسیپٹ کیا، اور اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کروز میزائل کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نہ سمجھ آئی ہو، اور کروز میزائل اکثر سرپرائز کیا کرتا ہے، اور ادھر اس موقع پر بھی اس نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو سرپرائز کیا ہے، اور وہ بھی ایک
حوثیز کا کروز میزائل، جو کہ ایک پراپر گورنمنٹ نہیں ہے، جو کہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ کے کوئی پراپر اینٹی نہیں ہے، لیکن نو ڈاؤٹ اس وقت یمن میں وہ کافی زیادہ امبولڈن ہو رہے ہیں، اور امریکہ یہ بھی الزام لگاتا ہے کہ ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ ایران کے ساتھ ساتھ اب ان کو حزب اللہ کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے، اور یمن کے اندر جو اور دوسرے گروپس ہیں وہ بھی ان حوثیز کو جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ نیریٹو ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری جاری رکھے گا، ہم امریکہ، اسرائیل اور یو کے خلاف بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اور اس لیے ہم نے دیکھا تھا کہ یو کے اور یو ایس نے ایئر سٹرائکس لانچ کی تھی یمن کے اندر، اور اس کے باوجود ان کے حملوں میں کمی نہیں آ رہی۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑا سیٹ بیک ملا نا اسرائیل کو سب سے بڑا سیٹ بیک کیا ملا کہ جو ایلات پورٹ سٹی ہے نا، وہاں پر بڑے پیمانے پر لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا شروع ہو گئے ہیں۔ مطلب یہاں پر اتنا بڑا کرائسس آ گیا ہے کہ حکومت کے پاس پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اسرائیل کی آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو کریڈٹ ریٹنگ وہ کافی زیادہ اس میں نیگیٹیوٹی آئی ہے، ان کی بزنس آؤٹ لک، کیونکہ ملک میں ایک جنگ جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ان کے میزائل گر رہے ہیں ریڈ سی کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تو ایلات پورٹ سٹی جو تھا وہ اس وقت کافی زیادہ انیکٹیو ہو چکا ہے، اور 85% سرگرمیوں میں کمی آئی ہے، اور اسی وجہ سے ہاف آف ورکرز ان کو نکال دیا گیا ہے پورٹ اتھارٹیز کی جانب سے۔ جی ہاں، یہ ایک میسیو نیوز ہے، یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پوری جنگ ہے یہ اسرائیل کو اکنامکلی کتنا زیادہ ہرٹ کر رہی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوثیز کی یہ پہلی بڑی کامیابی ہے جس میں وہ اسرائیل کو اکنامک پین پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 85% ایلات پورٹ پر ایکٹیویٹی میں کمی دیکھی گئی ہے، اور اسی وجہ سے تقریباً آدھے سے زیادہ جو ورکرز ہیں وہ جاب سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اس کی اوبیسلی میجر ریزن یہی ہے حوثیز کے اٹیکس، اور اس کی وجہ سے ریڈ سی کے اندر جو شپنگ لائنز ہیں ان کا ڈسٹرب ہونا۔ انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم اسرائیلی باؤنڈ شپس کو ٹارگٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر جنگ جب زیادہ ہو گئی، امریکہ نے ایک پورا اتحاد بنایا، آپریشن پراسپیرٹی گارڈین کے تحت بہت سے ملکوں کو انوائٹ کیا کہ آپ یہاں پر مطلب اس شپنگ روٹ کو سیکیور کریں، ہماری مدد کریں، حوثیز کے خلاف آپ حملے کریں۔ تو اس وجہ سے پورا ایک کیوس پیدا ہو گیا۔ ادھر سے ایران بھی پھر شامل ہوتا ہے اس پورے مسئلے میں، اور حوثیز نے اپنی کارروائیاں فل کی، ادھر سے حزب اللہ کی سپورٹ آئی، اور انہوں نے اپنے میزائل داغنا بند نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ ریڈ سی کے اندر ٹریڈ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، اور کشتیاں لمبا روٹ لینے پر تیار ہیں، اس پر مجبور ہیں۔ اور وہ لمبا روٹ کیا ہے؟ وہ ساؤتھ افریقہ سے ہوتا ہوا اٹلانٹک اوشین سے پھر مطلب ایشیا سے چیزیں یورپ لمبے رستے سے جا رہی ہیں، اور جو ایک شارٹیسٹ روٹ تھا ریڈ سی والا جو کہ سویز کینال سے ہو کر گزرتا ہے، وہ متاثر ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے ایجپٹ کی اکانومی بھی ہرٹ ہو چکی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجپٹ میں بھی یورپ کے اور بڑے بڑے ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ایجپٹ ایک بار پھر اپنی امپورٹنس شو کر رہا ہے، لیکن ایجپٹ اس وقت ہرٹ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایجپٹ کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کتنا زیادہ ہرٹ ہو رہا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ان کے نوکریوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یہ آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایلات پورٹ ریڈ سی کی ناردرن ٹپ کے اوپر واقع ہے، اور یہ ان پورٹس میں پہلی پورٹس میں سے ہیں جو اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور یہ اسرائیل کی پورٹ ہے جو کہ بہت ایکٹیو پورٹ تھی ایک۔ اور جب سے شپنگ کمپنیز نے ریڈ سی کے روٹ کو ایوائڈ کرنا شروع کیا ہے، تب سے ہی اس پورٹ پر جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہایت کم ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں۔ ایلات ایک امپورٹنٹ پورٹ سٹی ہے اسرائیل کی، جو کہ کار امپورٹس کو ہینڈل کرتی ہے، پوٹیشیم ایکسپورٹس کو، یہ ڈیڈ سی سے جو ساری ٹریڈ ہے اس کو ہینڈل کرتی ہے۔ اگر اس پورٹ کی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کی بات کریں تو اسرائیل کی یہ جو ناردرن پورٹس ہیں جو حیفا وغیرہ ہیں، اس کے مقابلے میں اس کی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کافی کم ہے ایلات کی۔ یہ جو میڈیٹرینین سی والی سائڈ پر پورٹس ہیں نا اسرائیل کی، وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ایک اوپن ایریا ہے میڈیٹرینین سی کا، اور میڈیٹرینین سی میں بھی امریکہ نے اپنے بحری بیڑے پہنچائے ہیں اپنی دوست کی حفاظت کے لیے۔ لیکن ریڈ سی ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ زیادہ وولیٹائل ریجن ہے، جس کے لیفٹ سائڈ پہ افریقہ کے بہت سے ایسے جنگ زدہ ممالک ہیں اور بہت سٹرگلنگ ممالک ہیں، اور نیچے ہے پھر اس کے یمن جہاں پر حوثیز اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور ریڈ سی کافی ایک نیرو سٹرپ ہے سمندر کی، لیکن
ٹریڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب عرب، افریقہ، ایشیا، یورپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جبکہ میڈیٹرینین سی زیادہ امپورٹنٹ ہے یورپ وغیرہ کی ٹریڈ کے لیے، اور اسرائیل کو اس لیے اسرائیل وہاں سے سیکیور ہو جاتا ہے کہ میڈیٹرینین سی کا جو روٹ ہے وہ ان کے پاس سیکیور ہے۔ لیکن ایلات پورٹ کا اسرائیل کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسرائیل اپنے یہ ریڈ سی کے تھرو ایسٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے، ایسٹ کے ساتھ جو ٹریڈ ہے، جو سمندری تجارت ہے، اس کو قائم رکھ سکتا ہے سوئس کینال والے رستے کو بائی پاس کر کے، کیونکہ سوئس کینال والا رستہ تھوڑا دور ہے۔ تو یہ جو روٹ ہے ریڈ سی والا، اس کو یوز کرتے ہوئے اسرائیل ایسٹ کی طرف جا سکتا ہے، ایسٹرن ممالک چائنا، انڈیا اور باقی فار ایسٹ ایشیا تک جا سکتا ہے، کیونکہ میڈیٹرینین سی سے کوئی رستہ نہیں ہے، وہاں سے تو آگے پھر زمینی رستے ہیں، سینٹرل ایشیا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں نا تو اسرائیل کو ایلات اس لیے اسرائیل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیل کی پاس 2 اسٹریٹجک پورٹس ہیں، مطلب حیفا میڈیٹرینین سی کو کنیکٹ کرنے میں کام آتی ہے، اور ایلات آپ کی ان کی ایسٹرن کنیکٹیویٹی کے لیے کام آتی ہے۔ اور اس لیے ایلات پورٹ پر اگر اتنی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں بھی ہے، لیکن سٹل اس کا ان افیکٹو ہونا اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک سیٹ بیک ہے۔ ایلات پورٹ کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ یو ایس کے اتنے بڑے آپریشن کے باوجود حوثیز کی جو کارروائیاں ہیں وہ رک نہیں رہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری جو ٹریڈ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا اس ٹریڈ روٹ کو سیکیور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن شاید انہوں نے اپنی حکومت کے جو ایکشنز ہیں غزہ کے اندر ان پر سوال نہیں اٹھایا، جو کہ اصل مسئلے کی جڑ ہیں اور وہ اصل مسئلہ کریٹ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس پوری جنگ کا سکوپ وسیع ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے غزہ والا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمیں کلیئرلی ایک چیز نظر آئی ہے کہ حوثیز کے حملوں کی وجہ سے نہ صرف گلوبل ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے، بلکہ اب اسرائیل کی جو ٹریڈ ہے ان کی ایک اہم پورٹ سٹی وہ بھی اب متاثر ہو چکی ہے، اور حوثیز اس وقت اپنی کارروائیاں ہیں اس میں کافی حد تک ایک جو ان کو یہاں پر ایج ملا ہے اس میں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ ایران کے لیے بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جیسا کہ بہت سے ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں، یہ ایلات پورٹ کے چیف بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر حملوں کے باوجود ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کم نہیں ہوئی حوثیز کی، اور وہ ابھی تک حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی اب پینیٹریٹ کیا ہے اور ایلات کے قریب میزائل گرائے ہیں، اور اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا ان کو گرانے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ یہ کروز میزائل انہوں نے داغے ہیں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ چیز اسرائیل کو کتنا زیادہ ہرٹ کر سکتی ہے، ایلات شہر کی جو بلاکیڈ ہے ان کے میزائلز کی وجہ سے، حوثیز کے میزائل کی وجہ سے۔ کیا اب آپ امریکہ کا ایک مزید سخت ایکشن دیکھیں گے حوثیز کے خلاف؟ اور جس طرح یہ ٹینکر کو نشانہ بنایا سعودی جو ایل پی جی لے کر جا رہا تھا سنگاپور، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو اتحاد ہے وہ مزید مضبوط ہوگا، سعودی عرب وغیرہ بھی انٹر ہوں گے، یا سعودی عرب سمجھائے گا امریکہ کو اور امریکہ اس سے بیک آف کرے گا، یا امریکہ مزید سخت ایکشن لے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔